یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. 1442 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج تیسری مجلس میں شریک ہیں اور 12 صادقین کے عنوان سے سلسلے گفتگو جاری اور ساری ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے اور اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. تم کبھی اللہ کی سلامت رہیں. جیسے آپ نے یہ آیت کا ترجمہ سنا ہے اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے کہ میرا مقصد کیا ہے اس آیت کے پڑھنے کا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی فطرت میں، اللہ کی عادت میں، اللہ کی سنت میں، اللہ کے آئین میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے اصول میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں کہہ رہی. تو میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور میرا یقین یہ ہے کہ اتنا ذہین مجمع ہے کہ میرے اس ایک ہی جملے سے میرے مقصد تک پہنچ جائیں گے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ہر دور میں اپنی طرف سے ایک ہادی بھیجتا رہا ہے. یہ ہے سنت خدا، یہ ہے سنت خدا. آدم جب اس دنیا میں آئے تو کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں کہ جسے ہدایت کی طلب ہو. اس وقت بھی اللہ نے زمین پر ایک ہادی رکھا اور اپنی طرف سے رکھا. یہ نہیں کہ زمین میں سے اگ گیا ہو، آسمان سے اترا اور آیا بھی جنت سے. تو اللہ کی سنت ہے جب بھی زمین پر کوئی اللہ کا نمائندہ آئے گا آسمان سے اور جنت سے آئے گا. صلوات پڑھے بآواز بلند محمد و آل محمد. آواز بڑھاؤ بھائی، سپورٹ ملے. سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ؟ توجہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری فطرت کبھی نہیں بدلتی، یعنی اللہ کی فطرت نہیں بدلتی. یہ فطرت خدا ہے اور جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے اور اسی فطرت پر اللہ نے کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی فطرت 1400 برس پہلے تک تو رہی ہو اور آج بدل جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی وہی اللہ کی فطرت ہے اور آج بھی وہی اللہ کی سنت ہے. بات صرف یہ ہے کہ سوچنے کا انداز بدل گیا. جب سے یہ نعرہ کہیں سے آیا ہے تب سے سارے مسائل پیدا ہو گئے. کون سا نعرہ؟ کہ ہمیں قرآن کافی ہے. تو مسائل پیدا ہوتے چلے گئے. اگر قرآن کو رسول سے اور رسول کے بعد وارثان علم رسول سے آج تک لے رہے ہیں تو یقیناً اس بات پر یقین کامل ہوگا کہ اللہ کی فطرت، اللہ کی سنت آج بھی کار فرما ہے اور ایسا نمائندہ بھیجتا ہے جو ہر وقت اس سے رابطے میں ہو. بڑا جملہ میں نے کہا ہے، آپ نے آسانی سے سنا. ایسا نمائندہ کہ جو اس سے رابطے میں ہو اور بلا واسطہ رابطے میں ہو. کوئی واسطہ اور وسیلہ بیچ میں نہ ہو. جب چاہے گفتگو ہو جائے، جب چاہے معاملات طے ہو جائیں، جب چاہے وہاں سے امر آ جائے. اور امر کا نزول بھی آج تک نہیں رکا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آیت اسی لیے شروع میں پڑھی ہے کہ آج میرے پاس وقت بہت کم ہے، تیزی سے مجھے آگے جانا ہے، کہ امر کا نزول بھی نہیں رکا ہے. میں صرف ایک سوال عالم اسلام سے میں اور آپ مل کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیا سورہ قدر منسوخ ہو گیا؟ مجھے جواب دیا جائے کہ کیا سورہ قدر منسوخ ہو گیا؟ نہیں. سورہ قدر آج تک جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. تو جب تک سورہ قدر جاری اور ساری ہے نزول امر بھی جاری اور ساری رہے گا. اب یہ تلاش کرو جس پر امر اتر رہا ہے وہ تمہارا بنایا ہوا ہے یا اس کا بنایا ہوا ہے؟ سورہ قدر شاہد ہے، سورہ قدر شاہد ہے کہ ہم نزول امر کر رہے ہیں.
جب امر نازل ہو رہا ہے تو یہ کب سے امر نازل ہو رہا ہے؟ جب سے انسان ہیں تب سے امر نازل ہو رہا ہے، اس لیے کہ امر میں انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے اترتے ہیں، اور جب امر میں انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے اترتے ہیں تو ہر انسان حصول اور وصول امر کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہر انسان حصول اور وصول امر کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ امر کسی انسان کا امر نہیں ہے، خالق انسان کا امر ہے، خالق انسان کا امر ہے، اور امر جب اترے گا تو اولی الامر پر اترے گا۔ پچھلے سال میں نے پوری گفتگو کی ہے، میرا ساتھ دیجئے گا کہ امر جب اترے گا تو اولی الامر پر اترے گا، اس لیے اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی، مشہور آیت ہے نا بھائی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی، اطاعت کرو اولی الامر کی، جو ہے تو تم ہی میں سے لیکن بنایا ہم نے ہے۔ لفظ منکم سے کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ بھائی اولی الامر اللہ نے کہہ دیا اولی الامر منکم، تم ہی میں سے جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو، تو لوگوں نے یہاں یہ سمجھ لیا کہ اولی الامر بھی ہم ہی چنیں گے۔ لوگ یہ سمجھے کہ اولی الامر بھی ہم بنائیں گے۔ اولی الامر کا مطلب ہوتا ہے امر پر اولا، امر پر متصرف، امر کا صاحب، امر کا مالک، امر کا مختار من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے امر کا مختار، اللہ کی طرف سے مالک امر، اللہ کی طرف سے صاحب امر، اللہ کی طرف سے متصرف امر، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم خود ہی چن لیں گے اور جسے ہم سربراہ مملکت بنا لیں وہ ہمارا اولی الامر ہوگا۔ سن 87 میں ایک اولی الامر جہاز میں ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، دعویٰ یہ تھا کہ وہ اولی الامر ہے، وہ اولی الامر تھے، ان کو خود یہ نہیں پتا تھا کہ جس جہاز میں میں آم کی پیٹیاں لے کر جا رہا ہوں ان آم کی پیٹیوں میں آم نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ تو جب اولی الامر کو خود اپنے بارے میں نہ پتا ہو تو انسانوں کے بارے میں کیا پتا ہوگا؟ توجہ ہے نا میرے ساتھ ہے سب؟ تو اب اس لیے اللہ کی سنت اور فطرت یہ ہے کہ کسی دور میں بھی دنیا کو اپنے نمائندے سے خالی نہیں رکھتا، اور نمائندہ بھی وہ کیسا نمائندہ؟ اس نمائندے کا تعارف رسول نے کرایا۔ ہر دور میں اللہ کی طرف سے آنے والے نمائندے کا تعارف رسول نے کرایا۔ ایک بچہ ہے جس کا نام ہے حسن، وہ رسول کی گود میں ہے، اور جب رسول اسے گود میں لے کر آ رہے ہیں تو باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، چند دن کے بچوں سے باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے رسول کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو رسول نے اس روایت کو ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے شرح بخاری میں، شرح بخاری سے روایت ابن حجر عسقلانی کی پڑھ رہا ہوں کہ جہاں پیغمبر نے ایک حدیث محفوظ کروائی کہ حسن مجتبیٰ اور حسن مجتبیٰ رسول کے ساتھ، اور کسی نے کوئی سوال کر لیا حسن کے متعلق تو اب پیغمبر نے کہا تم کیا جانو حسن کون ہے؟ ان الحسن یطالع اللوح المحفوظ، حسن جھولے میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ جو ہے سب میری طرف ہے، ان الحسن یطالع لوح المحفوظ، حسن جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ پڑھ رہا ہوتا ہے، لوح محفوظ پر ہی تو تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب جو تقدیریں پڑھ رہا ہے تو ہم بھی تو اسی سے تقدیر پوچھیں گے، اگر راہب نے پوچھ لیا تو کیا قصور کر دیا؟ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، میں نے کہا نا کہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو محفوظ کیا کہ حسن جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو رسول کی آغوش میں اور رسول کے گھر میں پلے ہوئے بچے لوح محفوظ تک کا مشاہدہ اور لوح محفوظ تک کی رسائی رکھتے ہیں، زمین پر ہیں اور لوح پڑھ رہے ہیں۔ تمہارا بچہ 4 دن کا، 5 دن کا، 1 برس کا ہو، تمہارے ہاتھ میں لکھے ہوئے کاغذ کو نہیں پڑھ سکتا۔ سن رہے میرے عزیز، تمہارے اور ہمارے گھر کا بچہ ہمارے گھر کے کسی کاغذ، ہاتھ سے لکھے ہوئے کاغذ کی تحریر نہیں پڑھ سکتا، اور حسن مجتبیٰ رسول کا پلا ہوا نواسا
وہ رسول کی آغوش میں لوح محفوظ پڑھ رہا ہے، تو جب میرے اور تمہارے بچے برابر نہیں ہو سکتے تو میں اور رسول کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ہمارے اور رسول کے گھر کے بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو آج کا کوئی بڑے سے بڑا عالم رسول جیسا کیسے ہو جائے گا؟ تو کہیں نہ کہیں اختصاص ہے، کہیں نہ کہیں خصوصیت ہے، کہیں نہ کہیں استثناء ہے، کہیں نہ کہیں ایکسپشن ہے، اور وہ استثناء، وہ خصوصیت اللہ قائم کرتا ہے۔ میرے ایک جملے کو محفوظ کیا کریں، میرا جملہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ایک جملہ ایک تھیسس ہے، وہ ایکسپشن، وہ استثناء اللہ قائم کرتا ہے۔ اللہ کا نمائندہ عام انسانوں سے الگ ہوتا ہے۔ ارے میں عام انسانوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، بچے کے پاس بھی اس کا جواب موجود ہے۔ حضرت آدم کا بیٹا تھا قابیل، حابیل بھی تھا، قابیل بھی تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم کا بیٹا تھا، تو کیا حضرت آدم کا بیٹا آدم جیسا تھا؟ اللہ اکبر! کیا قابیل آدم جیسا تھا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ حابیل کو کہا جا سکتا ہے، یعنی جسے اللہ چنے، جسے اللہ استثناء کی منزل پر لے آئے، جسے اللہ ایکسپشن کی منزل پر لے آئے، تو اللہ انتخاب کرتا ہے، اور آدم سے لے کے خاتم تک، اور اس کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے، قیامت تک اس کی سنت ویسے ہی جائے گی۔ حسن کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ حسن جھولے میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، جھولے میں بھی ہو اللہ محفوظ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ دونوں نواسے 12 صادقین عنوان ہے، اور آج تیسری منزل آ گئی، تو آپ کو پتا ہے کہ کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ آج میں چاہتا ہوں 2 شہزادوں کا ایک ساتھ تذکرہ ہو جائے۔ راضی ہے سب میرے ساتھ ہیں؟ آگے پیچھے دائیں بائیں سب میرے ساتھ ہیں۔ تیسری منزل 12 صادقین، اور میں تیزی سے منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کل 9 تقریریں میرے پاس ہیں اور 12 کا تذکرہ ہے، اس لیے میرا ساتھ دیتے رہنا آخری آدمی تک، دائیں بائیں آگے پیچھے سب بتاتے رہنا کہ جملے پہنچ رہے ہیں۔ تو آج چاہتا ہوں کہ 2 شہزادوں کا ایک ساتھ تذکرہ ہو جائے، اس لیے کہ جب بھی نبی نے تذکرہ کیا ہے دونوں کا تو ساتھ ہی کیا ہے، اس لیے کہ جب بھی باہر آئے ہیں دونوں کو یا تو کاندھے پہ بٹھا کے آئے ہیں یا آغوش میں لے کر آئے ہیں۔ باہر آئے رسول ایک مرتبہ اور بڑے آہستہ آہستہ آ رہے تھے، بڑی چال میں پیغمبر کی بڑی آہستگی سی، اور بڑے فاخرانہ چال سے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، ابا کو ایسے دامن کو بچائے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور مسجد نبوی کے محراب کی طرف آہستہ 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 آ رہے تھے کہ کسی نے دیکھ کر کہا کہ یہ ابا میں کوئی قیمتی تحفہ امت کے لیے چھپا کر لا رہے، آج ہمیں کچھ قیمتی تحفہ دیں گے۔ تو تحفے کے انتظار میں اصحاب رہا کرتے تھے کہ پیغمبر کچھ نہ کچھ ہمیں دے کے جائیں، اور کل میں کہہ چکا کہ اسلام نے بھی یہی کہا کہ جو رسول دے وہ لے لو، ادھر ہے سلامت رہے، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ سب نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ پیغمبر آ رہے ہیں، تو کہا کہ بھائی کوئی قیمتی تحفہ ہمارے لیے لا رہے ہیں، تو سب انتظار میں تھے کہ رسول آئیں گے اور قیمتی تحفہ دیں گے۔ ایک بار پیغمبر نے ابا کا دامن ہٹایا، ایک طرف سے حسن نکلے ایک طرف سے حسین نکلے، کہا یہ ہیں امت کے لیے قیمتی تحفے۔ کبھی باہر آئے ہیں، حسن حسین ساتھ ہیں، تو ممبر پہ بیٹھ گئے، ممبر پہ بیٹھے تو نوازوں کو زمین پہ نہیں بٹھایا۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ نوازوں کو زمین پر نہیں بٹھایا، نوازوں کو وہاں نہیں بٹھایا جہاں دوست بیٹھ رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے ہیں تو نوازوں کو زانو پر بٹھا کر بیٹھے، ممبر کے دائیں اور بائیں بھی بٹھا سکتے تھے۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ میرے ساتھ دے آگے بڑھتے چلے جا رہا ہوں کہ پیغمبر چاہتے تو ممبر کے دائیں اور بائیں نوازوں کو بٹھا سکتے تھے، لیکن زانو پر بٹھا رہے ہیں، ایک کو دائیں زانو پہ ایک کو بائیں زانو پہ۔ بتا دیا تمہارا ممبر اور ہے، ان کا ممبر اور ہے۔ توجہ ہے، تمہارا ممبر اور ان کا ممبر اور، کبھی ان کا ممبر زانو رسول ہو جاتا ہے، کبھی ان کا ممبر دوش رسالت ہو جاتا ہے۔ بڑے اہم مراحل سے قدرت نے گزارا، اور قدرت بار بار چاہتی ہے کہ تعارف ہو جائے، تعارف ہو جائے، تعارف ہو جائے، پہچان لیے جائیں کہ میرے بھیجے ہوئے نمائندے کون ہیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں بار بار کہ اصحاب کرام کو سلام ہے کہ اصحاب کرام نے بڑی اہم روایتیں محفوظ کی۔
اور یہاں تک ہم تک روایتیں آ گئی. ایک جلیل القدر صحابی کا قول ہے کہ شہزادی اپنے گھر سے آئی، سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں ملبوس. پیغمبر اپنے حجرے میں ہیں. کہا زہرا کیسے آئیں؟ کہا یا رسول اللہ، اے میرے بابا شام ہو گئی، حسن و حسین نظر نہیں آ رہے، ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں. کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے، تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں اور تمہارے حجرے کی طرف گئے ہیں. کہا کہ بابا گھر میں نہیں پہنچے. ایک بار زہرا بھی پریشان، رسول بھی پریشان. یہ پریشانی حکمتن ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ پریشانی حکمتن ہے. رسول کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے، زہرا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے. رسول حجرے سے باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا، حسن حسین کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہ آئے. اصحاب ایک دم چوکنا ہو گئے پیغمبر کے ساتھ ساتھ. سب نے کہا چلو ڈھونڈے حسن حسین کہاں ہیں. ساتھ میں علی بھی ہیں. ادھر 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 مسجد نبوی سے باہر نکلے، چلتے چلتے حدیقہ بنی نجار تک پہنچ گئے. جہاں بنی نجار کا باغ تھا وہاں تک پہنچے. دیکھا کہ دونوں نواسے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے سو رہے. شواہد النبوہ سے روایت پڑھ لو. اور ایک بڑا سا اژدہا ہے جو ان پر سایہ کیے ہوئے، بڑا سا اژدہا ہے جو ان پر سایہ کیے ہوئے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اژدہا ان کو نقصان نہ پہنچائے، آگے بڑھے تاکہ اس اژدہا کو مار کے بھگائیں. پیغمبر نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، میں خود اس اژدہا سے پوچھ لیتا ہوں کون ہے. کیسے سن رہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. یہی حق ہے سننے کا، فضائل حسنین سننے کا یہی حق ہے. اور اس وقت میرے سامنے مخلوق مجمع بیٹھا ہے، میرے محترم پیارے پیارے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سنتے چلے جائیں. اور جہاں جہاں میری گفتگو پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں لائیو تقریر جا رہی ہے، سب سنتے چلے جائیں. آج حسنین کا تذکرہ کرنے میں جا رہا ہوں اور بڑی تیزی سے مجھے گزرنا ہے. کہ میں خود پوچھتا ہوں، آگے بڑھے. اس اژدہے نے چھک کر پیغمبر کو سلام کیا. جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ کان بند کر لے، اس کے سمجھ میں یہ روایت نہیں آئے گی. اور جو رسول کو اللہ کا نمائندہ سمجھتا ہے اور اللہ کی طرف سے معجزات کا مختار سمجھتا ہے وہ سنے. ایک بار پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنات کی قوم کا سردار ہوں. کہا کیسے ادھر آیا؟ کہا کہ ہماری قوم میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تلاوت کرتے کرتے ہمارے یہاں کے قاریوں نے بیچ میں کچھ آیتوں کو محو کیا، آیتیں بھول گئے. ہمارے بزرگوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ جاؤ مدینے جاؤ اور یہ آیتیں جو بھول گئے ہو نبی سے پوچھ کر آؤ. میں آ رہا تھا کہ ایسے میں اس باغ کے سامنے سے گزرا، آواز غیب آئی اس وقت وہاں نہ جا یہاں رک، اور نبی کے نواسے سو رہے، ان کی حفاظت ہو رہا. نبی کے نواسے سو رہے، ان کی حفاظت کر. کہ میں آپ کے نواسوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گیا. کہ کون سی آیتیں بھولے ہو؟ اس نے آیتیں بتائیں، بیچ کی آیتیں پیغمبر نے بتائیں. اسے سلام کیا، چلا گیا. ایک بار پیغمبر نے دونوں نواسوں کو گود میں اٹھایا، ایک کو دائیں ایک کو بائیں اٹھایا. اب اٹھا کے چلنے لگے تو کوئی آگے بڑھ کے کہتا یا رسول اللہ ایک نواسے کو مجھے دے دیجئے، آپ پر بوجھ ہو رہا ہوگا. کہا کہ کیا کبھی اپنے وجود کا بھی بوجھ ہوتا ہے؟ کیا کبھی اپنے وجود کا بھی بوجھ ہوتا ہے؟ ایک بار چلے اور زہرا کے گھر نہیں گئے. بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ ماں پریشان ہے تو تیزی سے جائیں اور ماں کی آغوش میں بچوں کو ڈال دیں، لیکن اب ماں کے پاس نہیں گئے. اب پتا چلا کہ مصلحت کیا تھی، اب معلوم ہوا کہ حکمت کیا تھی. ایک بار چلے، اصحاب ساتھ ساتھ ہیں، علی ساتھ ساتھ ہیں، حسن حسین گود میں ہیں، اور پیغمبر مسجد نبوی میں آ گئے. اور آنے کے بعد منبر پر بیٹھے، نواسوں کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اور کہا سنو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ نانا اور نانی کے حوالے سے کائنات میں دو افضل ترین بچے کون ہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بتائیں. کہا یہ حسن اور حسین، ان کا نانا میں، نانی خدیجہ. پھر کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ دو افضل ترین بچے کون ہیں کہ جن کے ماں اور باپ سب سے افضل؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں. کہا یہ حسن اور حسین، ان کا باپ علی، ان کی ماں زہرا. کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ چچا اور پھوپھی کے حوالے سے افضل ترین بچے کون ہیں؟
اے رسول اللہ بتائیں، کہا یہ دو حسن اور حسین، ان کا چچا جعفر طیار، ان کی پھوپھی ام ہانی۔ پیغمبر نے یہ حکمت اس لیے جاری کی تاکہ نوازوں کا تعارف ہو جائے، تاکہ 12 صادقین میں سے 2 کا تعارف ہو جائے کہ اب افضل ترین تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو اب پیغمبر جو حوالے کر کے گئے تو جو پیغمبر دے اسے لے لو اور جیسا دے ویسا لے لو۔ جب حدیثیں اور روایتیں تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو ان پر یقین کرنے میں تعمل کیا ہے، ان پر یقین کرنے میں تکلف کیا ہے؟ تو پیغمبر نے تعارف اپنے بچوں کا کروایا۔ اجازت ہے کہ بات آگے بڑھائی جائے، میری طرف متوجہ رہنا۔ اب جو میں آپ کے حوالے مراحل کرنے جا رہا ہوں، پیغمبر معراج سے واپس آئے۔ جب معراج سے واپس آئے تو پورا سفر معراج بیان کیا، ایک ایک مرحلہ جس مرحلے سے گزرے تھے، زمین سے لے کے کعبہ قوسین تک پیغمبر نے ایک ایک جز بیان کیا۔ زمینوں پر کیا دیکھا، خلاء میں کیا دیکھا، فضاؤں میں کیا دیکھا، ساتوں آسمانوں میں کیا دیکھا، کس کس سے ملاقات ہوئی، کس کس سے مصافحہ کیا، کس کس سے معانقہ کیا، کس کس کی جماعت کی امامت کروائی، کہاں تک پہنچا، جنتوں کو دیکھا، قصرہائے جنت کو دیکھا، سدرہ کو دیکھا، طوبہ کو دیکھا، ملائکہ سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، صالحین سے ملاقات ہوئی، شہداء سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ سدرہ سے میں آگے بڑھا اور اس موقع پر پہنچا کہ جہاں یا تو اللہ تھا یا میں تھا۔ میں نے عرش کو دیکھا، میں نے اللہ کو دیکھا، میں نے قلم کو دیکھا، میں نے کرسی کو دیکھا، سب بیان کر رہے تھے۔ اور ایک بار بیان کرتے کرتے میرے ساتھ رہنا، اور تمہیں قسم ہے تمہاری جانوں کی کہ جیسے ہی جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتانا ضرور۔ ایک بار جب عرش کا تذکرہ کر رہے تھے کہ میں عرش پر پہنچا تو مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے عرش پر ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی۔ کوئی ہے میرے ساتھ؟ پیغمبر نے کہا میں نے عرش پر ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی۔ سب نے کہا یا رسول اللہ کیا تحریر لکھی ہوئی دیکھی؟ پیغمبر نے کہا عرش پر دائیں طرف لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ۔ سادات المومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہر سال عزاداری سید الشہداء کے لیے آپ کے سامنے چندہ کی اپیل کیا کرتے ہیں، تو ہمارے کارکنان جن کے پاس سبز جولیے ہیں وہ چند لمحوں کے لیے آپ کے درمیان آئیں گے۔ آپ اس عمر سے بھی بخوبی آگاہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء کا یہ تمام سلسلہ آپ ہی کے تعاون سے چلتا ہے اور انشاءاللہ قیامت چلتا رہے گا۔ اور پچھلے جو 2-3 ماہ سے حالات ہوئے اس سے کافی امام بارگاہ کی مالی مشکلات بھی بڑھی ہیں ہم لوگوں کی طرح، تو میری اس سال آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ دل کھول کر عزاداری سید الشہداء کے لیے ہم سے تعاون فرمائیں تاکہ عزاداری کا جو سلسلہ ہے وہ آپ ہی کے تعاون سے انشاءاللہ چل رہا اور تاکہ ہمیں چلتا رہے گا۔ خواتین میں بھی ہماری کارکنان جن کے پاس جولیاں ہیں وہ مومنات میں بھی موجود ہیں، تو مومنات سے بھی میری درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی آپ ہم سے تعاون۔ پنکھا چلانے سے اس میں آواز آتی ہے اس لیے بند کروایا۔ آواز اس پہ کہیے کہ فون لگائے۔ ٹھیک ہے بولو ٹھیک۔ اس پر رومال چڑھائیے، آپ رومال چڑھائیے اور پنکھا چلوائیے۔ ٹھیک ہے۔
ہو گیا ٹھیک ہے جلدی آ جائے ایک کسی رتبے میں ہو نبی تو وہی شان چاہیے، رتبے میں ہو نبی تو وہی شان چاہیے، روح کو بھی نجات کا سامان چاہیے، یار مائک طرف کشتی ہو بادشاہ ہو نگہبان چاہیے، کشتی کے تیرنے کو بھی طوفان چاہیے، کشتی کے تیرنے کو بھی طوفان چاہیے، خشکی پہ تیرتا ہے تکینہ دے رہے حسین کا، رتبے میں ہو نبی تو وہی شان چاہیے، روح کو بھی نجات کا سامان چاہیے، خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ حسین کا، نعرے حیدری۔ چینج اوور کر رہے ہیں وہ دوسرے ہو گئے جی بسم اللہ چینج اوور کر رہے تھے جو موجود دل کے باز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جو ہے بات شروع کی جائے، سب میرے ساتھ ہے، ماحول میں واپس آ گئے، چند لوگوں نے کہا سب آ گئے واپس، جیسے سن رہے تھے ویسے ہی سن رہے نا، گفتگو کا آغاز کیا جائے وہیں سے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، اس لیے کہ گفتگو بہت اہم موڑ پہ آ گئی تھی، میں نے کہا کہ یہ ہدیے کا سلسلہ پہلے ہو جائے، اور یقیناً جیسا کہ ہمارے مہدی بھائی نے کہا کہ یہ تمام معاملات آپ ہی کے دست و بازو سے آگے بڑھتے ہیں، اور خدا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کی روزی میں اضافہ فرمائے، خدا آسمان سے آپ کے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دے، اور اگر کوئی نوجوان روزی کی تلاش میں ہے تو پروردگار اسے بہترین روزگار عنایت فرمائے، اگر کوئی کسی کے پاس چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے تو آل محمد کے گھروں کے واسطے سے پروردگار اس کو بہترین گھر عنایت فرمائے، اگر مائیں بہنیں کوئی بیٹی گھر میں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہے تو پروردگار جناب علی اکبر کے صدقے سے اسے بہترین بار عنایت فرمائے، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور اس آئی ہوئی وبا سے سب کو محفوظ و معمون فرمائے، جو مومنین مومنات بیمار ہیں پروردگار ان کو شفا عاجل صحت کامل اور طول حیات عطا فرمائے۔ میں نے دعا دے دیا، میرے ساتھ آ جائے، سب میرے ساتھ ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا ان الحسین، میں نے جان بوجھ کے روکا ہے کہ ہیں یا نہیں ہیں، میرے ساتھ ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہاں لکھا ہے؟ عرش پر۔ جب عرش پر لکھا ہے تو کس نے لکھا ہوگا؟ جیتے رہے سلامت رہیں، یہ آخری آدمی تک بھی ہاتھ اٹھنا چاہیے، عرش پر ہے لکھا ہے تو کس نے لکھا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ عرش والا ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں مکتوب فی العرش، عرش پر مکتوب ہے، عرش پر لکھا ہوا ہے، یہ سامنے مرکزی امام بارگاہ کی دیوار پہ لکھا ہے الحق مع علی و علی مع الحق، یہ خود بخود نہیں آ گیا، کسی نے لکھا ہے تو لکھا گیا ہے، لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے۔
توجہ، لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے، لکھنے کے لیے قلم، قلم کے لیے ہاتھ. اب یہ اللہ ہی سے پوچھنا، جب کبھی تمہارے بقول ملاقات ہو گئی تو، نہیں تو وہ دکھائی تو دے گا نہیں، وہ نظر تو آئے گا نہیں. آپ محشر میں پوچھ لینا اللہ سے یہ عرش پہ لکھا کیسے، اور لکھا بھی تو یہ لکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. جو خاموش ہو جائے گا میں افسردہ ہو جاؤں گا کہ پتہ نہیں وہ میرا ساتھ دے رہا یا نہیں دے رہا. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہائے ہائے ہائے، نجات کی کشتی کا نام ہے، چار آدمی بول رہے ہیں، مل کے بولو، نجات کی کشتی کا نام، ہدایت کے چراغ کا نام، اور لکھا کہاں ہے؟ عرش پر. حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہدایت کب سے ہے؟ کب سے یہ سلسلہ ہے ہدایت کا؟ کیا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی اس دنیا میں آ گئے اور ہدایت شروع کر دی؟ کہیں نہیں لکھا. لکھا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو جب سے سلسلہ ہدایت ہے تب سے حسین چراغ ہے. ضائع نہ کرنا، سلامت رہو جیسے پڑھ رہے ہو جیسے سن رہے ہو. جب سے سلسلہ ہدایت ہے تب سے حسین ہدایت کا چراغ ہے. روکا ہے میں نے جملہ، میں نے تو بڑی آہستگی سے پوچھا کب سے ہے سلسلہ ہدایت؟ کب سے سلسلہ ہدایت ہے؟ جب سے سلسلہ ہدایت ہے تب سے حسین ہدایت کا چراغ ہے. اللہ کہہ چکا کہ میری فطرت میں تبدیلی نہیں آتی، میری سنت میں تبدیلی نہیں آتی. زمین بنی تو پہلا ہادی اللہ نے آدم کو بنا کر بھیجا. تو آدم اگر ہدایت لے کر آیا ہے تو ہدایت کا چراغ اس وقت بھی حسین. شگاف نعرہ لگاؤ، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے حسین. دیکھو چراغ کی روشنی، چراغ کی روشنی ضروری ہے کہ جب اندھیرا ہو تو چراغ چلے. جہاں کہیں ہدایت کی روشنی نظر آ رہی ہے وہ حسین کی روشنی ہے. رسول کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اور مکتوب فی العرش، عرش پر لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو آدم سلسلہ ہدایت کا پہلا ہادی، اس وقت بھی ہدایت کا چراغ حسین. آدم کے بعد نوح، انتے جاؤ نا، نوح کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین، ابراہیم کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین. میرے ساتھ ساتھ آتے چلے جاؤ، اور تم تو جان رہے ہو میں کہاں تک آنے والا ہوں. جب جان رہے تو بولتے رہو نا. نوح کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین، ابراہیم کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین، موسیٰ کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین، عیسیٰ کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین. تو اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوگی، مصطفیٰ کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ. اور جملہ اب کہنے جا رہا ہوں، اس جملے کو محفوظ کریں میرے نوجوان دوست خصوصیت کے ساتھ. یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہدایت کا چراغ حسین ہے؟ یہ رسول کہہ رہا ہے. کون رسول؟ جسے اللہ نے چمکتا ہوا سورج کہا ہے. سراجم منیرہ، رسول جیسا سورج کہہ رہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. جب سورج کسی چراغ کی تعریف کرے، اتنا بڑا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا، جب سورج کسی چراغ کی تعریف کرے اس کا مطلب ہے کہ چراغ کی روشنی سورج کی روشنی کا برابری کر رہی ہے. چراغ کی روشنی سورج کی روشنی برابری کر رہی ہے، برابر ہے روشنی. تبھی تو سورج کہہ رہا ہے کہ چراغ تو یہ ہے. سورج کہہ رہا ہے کہ ہدایت
کہ سلسلے میں روشنی اس چراغ سے ہے، جس چراغ کا نام حسین ہے، جس چراغ کا نام حسین ہے۔ جملہ تو آپ کہنے جا رہا ہوں، کس چیز سے نسبت دی؟ چراغ سے۔ اتنا سادہ اور آسان جملہ کہ باشعور بچہ جو یہاں بیٹھا ہے نا، وہ بھی اس بات پہ بولے گا ضرور۔ کیا کہنے بابا؟ چراغ، حسین ہدایت کا چراغ۔ چراغ اندھیرے میں جلایا جاتا، جب اندھیرا ہو تو چراغ کی ضرورت پڑتی۔ اندھیرا ہو گیا، لاؤ بھائی چراغ لاؤ، اور چراغ آ گیا۔ اب جملہ ہے، کیا کوئی باشعور آدمی ایسا کرتا ہے کہ چراغ جل کے آ جائے اندھیرے کمرے میں اور چراغ کو تخت کے نیچے رکھ دیا جائے؟ چراغ کو ہمیشہ اوپر رکھا جاتا ہے، بلندی پر رکھا جاتا ہے، چھپا کے نہیں رکھا جاتا، بلندی پہ رکھا جاتا ہے۔ چراغ بلندی پہ ہوتا ہے تو روشنی دیتا ہے۔ پیغمبر نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ قول تھا، اور پیغمبر نے اب عمل کر کے بتایا کہ اس چراغ سے روشنی کیسے ہوگی۔ ایک بار پیغمبر سجدے میں گئے اور حسین کو پشت پر بٹھایا، کہا یہ ہے چراغ۔ پہنچ گئے جملے میں نوجوان دوستوں تک۔ مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ، چراغ بلندی پہ رکھا جاتا ہے تاکہ روشنی چاروں طرف پھیل جائے۔ تو پیغمبر نے بھی منبر کی بلندی پہ حسین کو نہ رکھا، مسجد نبوی کی چھت پر نہ رکھا، اپنی پشت پہ رکھا اور بتا دیا کہ میں عالمین کی رحمت ہوں، اور عالمین کی رحمت کی بلندی پر حسین کا چراغ جل رہا ہے، تو جہاں جہاں رحمت للعالمین ہے وہاں وہاں حسین ہے۔ کیا اس رحمت کی بلندی پر چراغ ہدایت روشن ہے، جس چراغ کا نام ہے حسین، اور حسین نجات کا سفینہ بھی ہے۔ حسین نجات کا سفینہ ہے، نجات چاہیے تو حسین کے سفینے میں آؤ۔ حسین کے سفینے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو مانو، اور ویسے مانو جیسے اصحاب نے مانا، جیسے اصحاب نے مانا۔ تو حسین ہدایت کا چراغ، ہدایت کا چراغ، تو جب سے ہدایت تب سے حسین چراغ، اور جب تک ہدایت رہے گی تب تک چراغ ہدایت حسین ہے۔ اور جب جب کسی کو بھی نجات کی ضرورت ہوگی تو اسے آنا حسین ہی کے پاس پڑے گا۔ رسول کہہ رہے، مجبوری یہ ہے کہ جو رسول نے کہا ہمیں وہ کہنا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان 12 ائمہ کے فضائل ہم اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، اگر رسول نے نہ پڑھا ہوتا تو ہم بھی نہ پڑھتے۔ جملہ محفوظ کرے نا، اگر رسول نے ان کے فضائل نہ پڑھے ہوتے تو ہم بھی نہ پڑھتے۔ رسول نے افضلیت کی منزل پر کہا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے، ابوہما افضلہما، ان دونوں کا باپ ان سے افضل ہے۔ تو رسول نے افضلیت کا معیار بتا دیا، حسن حسین علی۔ تو اب رسول اس استثناء کو قائم کر رہے ہیں، جو استثناء مدینے کے عام بچوں میں اور ان 2 بچوں میں۔ اللہ اکبر۔ آپ خاموش ہو گئے تو میں ذرا اپنے جملے کو سمجھاؤں کہ جو استثناء، جو فرق مدینے کے عام بچوں میں ہے اور رسول کی گود میں پلے ہوئے ان 2 نواسوں میں فرق ہے، وہ استثناء اللہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ کیوں رسول اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ محبوب خدا، مقصد تخلیق کائنات، جو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ سب سے بڑی محبت کرتا ہے، جو مجسم رحمت ہو، وہ کائنات کی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ بچوں سے تو بے انتہا محبت کرتے تھے، صرف اپنے نوازوں سے نہیں، سب سے، ہر بچے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اس لیے بچے بہت اٹریکٹ ہوتے تھے رسول اللہ کی طرف، بہت کھنچتے تھے کہ رسول سر سے لے کر پاؤں تک رحمت کا مجسمہ ہے، محبت کا مجسمہ ہے، انس و چاہت کا مجسمہ ہے۔ تو خود بخود کھنچتے تھے بچے رسالت مآب کی طرف، اور چاہتے تھے کہ رسول کے قریب آ جائے۔ کوئی رسول کی آستین پکڑ کے چوم رہا ہے، کوئی رسول کا ہاتھ پکڑے ہوئے رسول کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک بار رسول گھر سے باہر نکلے،
اور کچھ بچوں نے رسول اللہ کو گھیر لیا اور کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے حسن و حسین کو کاندھے پہ بٹھاتے ہیں ویسے ہمیں بھی بٹھائیں، ہمیں بھی بٹھائیں۔ رسول اللہ مسکرا دیے، اچھا بٹھاتے بیٹھو تو رسول اللہ بیٹھ گئے۔ کہا بھائی سب بچے یہاں بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے کہا ابھی بٹھاتے۔ رسول اللہ نے اپنی قبا کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا، اب جو باہر نکلا اس میں تازہ کھجوریں تھی، سامنے ہاتھ کیا، کہا بیٹے یہ بتاؤ کھجوریں چاہیے یا کاندھے پہ بیٹھنا ہے؟ کھجوریں چاہیے، کاندھے پہ بیٹھنا ہے۔ بچوں نے 1 2 3 4 جس کے حصے میں جتنی آئی بچوں نے کھجوریں لی اور کھا کے چلے گئے۔ رسول کو سلام کر کے رسول ہاتھ جاڑ کے کھڑے ہو گئے، مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے، مسکراتے ہوئے پیغام دے دیا کہ جن بچوں کو کھجور اور میرے دوش کا فرق نہ معلوم ہو، تو یہ حسن و حسین ایک نانا کے دوش پہ سوار نہیں ہے، دوش رسالت پر سوار ہے، دوش نبوت پر سوار ہے، اور دونوں کو کاندھے پہ بچھائے۔ عید کے دن باہر آئے، ایک کو دائیں کاندھے پر ایک کو بائیں کاندھے پر، ایک کو دائیں ایک کو بائیں، اور کہا کہ حسن تم میری یہ زلف پکڑ لو اور تم میری بائیں زلف پکڑ لو حسین۔ حسن نے دائیں زلف پکڑی، حسین نے بائیں زلف پکڑی، اور کہا کہ جدھر مڑنا ہو اشارہ کر دینا، ہم وہیں مڑ جائیں گے۔ تو ایک عالم نے میرے آگے ایک عالم نے بڑا اچھا استدلال قائم کیا کہ یا رسول اللہ دو نوازے دو طرف بیٹھے ہوئے، ایک کے ہاتھ میں دائیں زلف ایک کے ہاتھ میں بائیں زلف، اور اگر ایک نے چاہا کہ دائیں مڑے اور ایک نے چاہا کہ بائیں مڑے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول یہی جواب دیں گے کہ ایسے نوازوں کو بچھایا ہی نہیں ہے کہ جو ہم مزاج نہ ہوں۔ جو ہم مزاج نہ ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ آ گیا شب عید آ گئی اور بچوں کے کپڑے آ گئے آسمان سے، اس لیے کہ صدیقہ ماں نے کہا تھا، روایت سنی بھی اس لیے روایت پہ رکا نہیں ہوں۔ صبح ہوئی، رضوان جنت درزی بن کے آ گیا، انا خیاط الحسنین، جنت سے جوڑے لایا ہوں، جنت سے لباس آ گیا، لباس سفید رنگ کا۔ جس وقت جس دن حسن اس دنیا میں آئے ہیں، تھوڑا سا 5 یا 7 منٹ اگر آپ کے زیادہ لے لوں، تھوڑا سا اس میں وقت گزرا تھا تو چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں تیزی سے گزرنا ہے مجھے، اور میرے پاس وقت بڑا محدود ہے، اس لیے کہ مجھے یہاں سے گوجرا جانا ہوتا ہے، گوجرے سے ڈگورا، ڈگورا سے ساہیوال اور ساہیوال سے برشوالا، اس لیے چاہتا ہوں تیزی سے منزلیں طے کرتا چلا جاؤں، اور رات کو نیند بہت کم ہوتی ہے اس لیے آواز بیٹھی ہوئی ہے، چیخنے سے تقریر کرنے سے آواز نہیں بیٹھی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ چونکہ آرام کم مل رہا ہے اس لیے آواز ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیتے جائیں۔ تو نواسے صبح ہو گئی، کپڑے آ گئے۔ جس دن حسن اس دنیا میں آئے تھے تو اسما بنت امیس حسن مشتبہ کو زرد کپڑے میں لپیٹ کے لائی، زرد کپڑے میں لپیٹ کے لائی۔ رسول اللہ نے جیسے ہی دیکھا زرد کپڑے میں، رسول اللہ کے چہرے پر اس میں ہلال آ گیا، جلال کے آثار آ گئے کہ کہا کہ بھئی اسما یہ زرد کپڑے میں کیوں لپیٹ کر لائی، سفید کپڑے میں لپیٹ کر لاؤ، زرد نہیں سفید کپڑا۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ میری بھی سن لو، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل ہیں بھائی، کدھر چلے گئے آپ؟ ایک وجہ میں بھی بیان کرتا ہوں، یہ جو رسول نے زرد کپڑا ہٹا کے سفید کپڑے میں لپٹوایا تو رسول نے گویا یہ بتایا کہ یہ وہ بچے ہیں جنہیں دنیا کے رنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے بچے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگوں میں رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، قرآن کی آیت ہے، رنگوں میں رنگ تو بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، تو جو بچے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں انہیں دنیا کے کسی رنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنے آئے ہیں۔ بچے مچل گئے، صبح عید کپڑے آ گئے اور سفید جوڑے آ گئے، جوڑے بچوں نے پہنے، ابھی روایت کامل نہیں کروں گا، روایت میں نے چھوڑی ہے جان بوجھ کر، آخر میں کامل کروں گا۔ بچوں نے جوڑے پہن لیے، جوڑے پہنے تو رسول خوش ہو گئے، رسول خوش ہوئے تو کہا چلو بچوں عید گاہ کو چلو،
تو بچوں نے ایک عجیب بات کہی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسے میر انیس نے بیان کیا. کیا کہنے اور یہ تھا روز عید جو وہ 14ویں کا ماہ بھیجے خدا نے حلہ جنت بعز و جاہ، رومالو زیب جامو پیراہنو کلاه، ہنستے ہوئے پہن کے گئے سوئے عید گاہ، رستے سے پھر کے آئے محمد کے سامنے، گردن جھکا کے بیٹھ گئے جد کے سامنے. پہن کے گئے عیدگاہ کی طرف اور واپس آ کے بیٹھ گئے. ایک بار پیغمبر آگے بڑھے، حدیث کہتے ہیں پیغمبر آگے بڑھے، کیا لائے عیدگاہ سے اے میرے گل بدن؟ شرماتے ہوں گے دیکھ کے لڑکے یہ پیرہن، بھولا ہوا ہے پیش نظر خلد کا چمن، اس طرح کا نہ ہوگا کبھی جامع حسن. موضوع ہے کیا یہ رنگ شہادت کے واسطے، جامع یہ قطع ہے اسی قامت کے واسطے. ہاتھوں کو بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دستے خدا کا لال، پوشاک یہ پہن کے تو ہم خوش ہوئے کمال، ناتا نہیں کہ جس پر چڑھے اب یہ ہے ملال. ناتا نہیں کہ جس پر چڑھے اب یہ ہے ملال. کہا کہ یہ سارے بچے یا رسول اللہ ناکوں پہ چڑھ کے جا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں پیدل. پیدل تو عیدگاہ کو جانا ہے ننگوار، ہم کو بھی ایک اونٹ منگا دو تو ہو سوار. کہنے لگے یہ حضرت محبوب کردگار، معلوم اب ہوا یہی غصہ تھا میں نثار. جب روٹتے ہیں آپ تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں. رسول سواری بن گئے بچوں کی. توجہ جملے دینے جا رہا ہوں. جب رسول بچوں کی سواری بنے، ناقہ بن گئے اور بچے پشتے رسول پہ سوار ہوئے اور رسول بچوں کو کھلا رہے ہیں. جا کے پڑھو آج جتنے خطبائے اہل سنت ہیں جو میڈیا پہ بیٹھے ہیں سب نے اس روایت کو پڑھا ہے. سب نے اس روایت کو پڑھا جو میں نے روایت کے حوالے کی ہے. کچھ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے بیتوکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس سے زیادہ سچ کوئی نہیں، اس سے زیادہ صداقت کوئی نہیں. تو رسول ناقہ بن گئے، دونوں نواسے سوار ہیں اور رسول لے کے چل رہے ہیں، صحن میں گھوم رہے ہیں. بچوں خوش ہو گئے، ناقہ بن گیا میں. کہا یا رسول اللہ، نانا ناقہ تو آپ بن گئے، یہ بچے جن ناقوں پہ سوار ہیں ان کا ناقہ بولتا بھی ہے، ان کا ناقہ بولتا بھی ہے. اب رسول نے بولنا شروع کیا، عفو عفو عفو. کیا سن رہے ہیں؟ عفو عفو عفو. 70 مرتبہ عفو 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 کہا تھا. ایک بار قدرت نے جلال کے عالم میں کہا جبرائیل جلدی جاؤ رسول کے پاس اور کہو اگر اب عفو کہا تو خدا جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. کون سمجھے گا رسول کے نواسوں، کون سمجھے گا حسن و حسین. جوڑے آ گئے جنت سے، سفید جوڑے آئے. تو بچوں تمہارے جوڑے آ گئے. کہا نانا جوڑے تو سفید، ہمیں رنگین جوڑے چاہیے. کہا اچھا بچوں حسین تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا نانا ہمیں سبز رنگ پسند ہے. جبرائیل کوثر کا پانی لے کے آئے، جنت سے رنگ لے کر آئے. کوثر کے پانی میں سبز رنگ کو کھولا گیا. کیا سن رہے ہیں؟ کوثر کے پانی میں سبز رنگ کو کھولا گیا، پانی سبز رنگ کا ہوا. رسول نے جوڑا ہاتھ میں لیا، جبرائیل نے رنگ ڈالنا شروع کیا، حسن کا جوڑا سبز ہو گیا. حسین تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا نانا مجھے سرخ رنگ پسند، نانا مجھے سرخ رنگ پسند ہے. جبرائیل کوثر کا پانی لائے، جنت سے رنگ آیا، سرخ رنگ. رسول نے ہاتھ میں جوڑا لیا، سرخ رنگ جوڑے پر ڈالا گیا. حسین کا جوڑا سرخ ہو گیا اور آج تک حسین کا جوڑا سرخ، آج تک حسین کا جوڑا سرخ ہے. تمہیں پتا ہے کہ شہادت تو 10 محرم کو ہوئی ہے نا، یہ ہم 9 دن پہلے فرش ادا کیوں بچھاتے ہیں؟ سننا چاہتے ہو؟ یہ 9 دن پہلے فرش ادا اس لیے بچھتا ہے کہ رسول 1 محرم کو
وہی جوڑا سرخ رنگ کا آسمانوں پہ پھیلا دیتے تب سے حسین کا غم شروع ہو جاتا ہے۔ پوچھا کہ حسین اور حسن نے سبز رنگ کیوں پسند کیا، حسین نے سرخ رنگ کیوں؟ جیسے جیسے جوڑے رنگتے جا رہے تھے حسین اور حسن کے، رسول روتے جا رہے تھے، رسول روتے جا رہے تھے۔ ماں نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زہرا تمہیں پتہ ہے حسن نے سبز رنگ کیوں پسند کیا؟ اس لیے کہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور حسن کے جگر کے سبز ٹکڑے باہر آ جائیں گے، حسن سبز قبا۔ اور تمہیں معلوم ہے حسین نے سرخ رنگ کیوں پسند کیا؟ حسین کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 13 ضربوں سے شہید کر دیا جائے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور میں مسائل کی منزل پر آ گیا۔ وہ حسین کہ جس کا قافلہ ایک صحرا میں لوٹ لیا گیا، لوٹ لینے والے عیسائی اور یہودی نہیں تھے، حسین کے قافلے کو 72 لوگوں کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے یہودی، عیسائی اور بت پرست نہیں تھے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ افسوس یہی ہے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے نواسہ رسول کی گردن کو کاٹا۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ تم یقین کرو ہر سال کہتا ہوں کہ جب میں مصائب کرتا ہوں میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، اگر میں تمہارے ساتھ نیچے بیٹھا ہوتا تو میں شاید منہ پہ تباچے مار مار کے بے ہوش ہو جاتا، اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ جب حسین کے مصائب پڑھے جائیں میں تو فضائل میں رو لیتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں تمہاری آوازیں بھی بلند ہو جائیں، اس لیے کہ ایک ماں انہی مجلسوں میں کہیں برقعے میں ایک خشک رومال لیے بیٹھی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کوئی میرے لال پر آنسو بہانے والا، کہ تمہاری آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ زہرا انہیں زمین میں گرنے نہیں دیتی۔ بظاہر یہ آنسو تمہارے رومال میں جذب ہوتے ہیں لیکن فرشتے انہیں زہرا کے رومال تک لے جاتے ہیں، زہرا کے رومال تک لے جاتے ہیں۔ آغائے مرشی نے جب وصیت کی ہے نا اپنے بڑے بیٹے کو، مرشی بہت بڑے عالم گزرے ہمارے یہاں کے، علم رجال کے بھی ماہر ہیں، علم انصاب کے بھی ماہر ہیں، ان کا کتب خانہ قم میں ہے اور 10 لاکھ سے اوپر کتابیں اس کتب خانے میں ہیں۔ جتنے امام زادوں کے روضوں پر شجرے لکھے ہیں وہ آقائے مرشی ہی کے لکھے ہوئے، تحقیق کیے ہوئے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، اتنی کتابیں لکھ کے چلا گیا۔ اس نے یہ وصیت نہیں کی کہ جتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں وہ قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا، یہ وصیت نہیں کی۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی مجھے کفن دینے کے بعد وہ رومال میری قبر میں رکھنا جس رومال میں میں نے آنسوؤں کو جذب کیا، جب میں رویا ہوں تو جس رومال میں میں نے حسین پر گرے ہوئے آنسوؤں کو جذب کیا ہے وہ رومال میری قبر میں رکھ دینا، تاکہ جب میں اٹھایا جاؤں تو فاطمہ زہرا کے سامنے ثبوت پیش کر دوں کہ میں آپ کے بیٹے پر گریہ کر رہا تھا، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ ایک مسافر، غریب مسافر کا تذکرہ ہے، حسین کا تذکرہ، جسے بھرے صحرا میں لوٹ لیا گیا، لیکن مقدمہ شہادت حسین 10 محرم سے نہیں ہے، اس وقت سے ہے کہ جب 9 ذی الحجہ آ گئی، عید سے ایک دن پہلے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں۔ یہ جو عید قربان کہتے ہو اس سے ایک دن پہلے سے حسین کربلا کا معرکہ شروع ہو گیا، شہادتیں شروع ہو گئیں۔ پہلا شہید مقدمہ شہادت حسین میں پہلا شہید جس کا نام ہی مسلم ہے، عقیل کا بیٹا مسلم، ابو طالب کا پوتا مسلم۔ کربلا میں ابو طالب آل کو کاٹا گیا، بڑی قربانیاں دی ہیں ابو طالب کے بچوں نے، ابو طالب کے پوتوں نے، ابو طالب کے خون نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے تحفظ کے لیے۔ جاؤ مسلم، ہماری سفارت کا عہدہ تمہارے حوالے۔ مسلم چلے تو تنہا نہیں چلے، ساتھ میں 2 ننھے بچے بھی چلے، ساتھ میں بچے بھی تھے۔ عجیب مرحلہ آ گیا، پوری تفصیل بیان نہیں کرنا ہے۔ جب مسلم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تو اسی ہلچل میں بچے کہیں کھو گئے، بچے ادھر ادھر ہو گئے۔ مسلم کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، کوفے کی گلیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، مسلم تنہا شجاعت بنی ہاشم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کبھی 500، کبھی 600، کبھی 1000
मुस्लिम के सामने आके कोई टिकता नहीं है, और बार बार यहाँ से सिपाही कहते हैं इब्न ज़ियाद से कहो मज़ीद सिपाही भेजे, मज़ीद फ़ौज भेजे। तंग आके इब्न ज़ियाद ने कहा तुमसे एक शख्स काबू में नहीं आ रहा। तो यहाँ सिपाह लश्कर के सालार ने कहा कि जाओ इब्न ज़ियाद से कहना ये कूफे के किसी बनी बक्काल से जंग नहीं हो रही है, ये बनी हाशिम के शजा से जंग हो रही है, ये बनी हाशिम के जवान से जंग हो रही है। मुस्लिम को घेर कर एक गड्ढे में गिरा दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो जाएं। मुस्लिम को घेर कर एक गड्ढे में गिराया गया। उस गड्ढे में खसो खाशाक थे, उसमें पहले से खंजर लगाए गए थे। अब जो मुस्लिम गिरे तो मुस्लिम के दांत भी शहीद हो गए, मुस्लिम के दहन से खून बह रहा था, मुस्लिम पर पत्थरों की बरसात थी। अब सोचो गड्ढे में कोई गिरा हुआ हो और ऊपर से पत्थर मारे जा रहे हो, क्या ये जुमला रोने के लिए काफ़ी नहीं था? मुस्लिम सर से लेकर पांव तक लहू लहान हो गए। मुस्लिम को रस्सी फेंक कर एक बार गड्ढे से खींचा गया और खींचते हुए दरबार की तरफ ले जाया गया। इस आलम में कि मुस्लिम के हाथ पुश्त से बांध दिए गए, मुस्लिम के दहन से भी लहू बह रहा है, मुस्लिम के माथे से भी लहू बह रहा है, मुस्लिम के रुखसार से भी लहू बह रहा है, और मुस्लिम के हाथ से पुश्त बंधे हुए हैं। दारुल अमारा में लेकर आ गए। जब लेकर आए तो मुस्लिम एक एक को छिड़कते हुए आ रहे थे, एक एक को छिड़कते हुए आ रहे थे। किसी ने कहा सामने वो अमीर बैठा है, सलाम करो। मुस्लिम ने सीना चौड़ा करके कहा अल्लाह अमीर सिवल हुसैन, हुसैन के सिवा मेरा कोई बादशाह नहीं है, मैं किसी को बादशाह नहीं मानता, मैं किसी को अमीर नहीं मानता। वसीयतें की, का सुनो कोई है जो मेरी वसीयतों पर अमल करे। मैं यहाँ पर आकर मकरूज हो गया हूँ, मेरे जिस्म की ज़रा बेचकर मेरा कर्जा अदा कर दिया जाए। और सुनो मेरा आका शायद रास्ते में है। ये जो लोग खामोश बैठे क्या ये किस्सा कहानी सुन लो, आवाज़ें बुलंद हो जाए। बस 2 या 3 मिनट की जहमत रह गई। मेरा आका रास्ते में है। मैंने अपने आका को अभी 2 दिन पहले ख़त लिखा है कि आका कूफे की फ़िज़ा साजगार है, आ जाइए। लेकिन कोई है जो मेरी तरफ से ख़त लिख के कहे आका अब कूफे ना आइएगा, अब कूफे का रंग बदल चुका है। और साथ में ये भी लिख देना कि आका अगर आने का इरादा कर ही लिया है तो ज़ैनब व कुलसूम को साथ न लाइएगा, अहले हरम को साथ न लाइएगा। हाँ, मुस्लिम वसीयतें करते चले गए। एक बार मुस्लिम को घसीटते हुए दारुल अमारा की छत पे लेके आ गए। मुस्लिम दोजानू बिठा दिया गया और अभी तलवार चला ही चाहती है। कहा रुक जा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुस्लिम दारुल अमारा की छत पर है और नीचे बाजार कूफा नजर आ रहा है। मुस्लिम ने वहीं से बाजार कूफा में चलने फिरने वाले लोगों को मुखातिब करके कहा, है कूफे के रहने वालों, कल ईद मनाओगे? कल ईद मनाओगे? तुम बाजार में खरीदारी कर रहे हो, जानवर खरीद रहे हो, मैं तुम्हारी गोद में छोटे छोटे बच्चे भी देख रहा हूँ। मुस्लिम ने कहा खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, मेरे भी 2 बच्चे राह में कहीं खो गए हैं, अगर मिल जाएं तो उन्हें मदीने की राह बता देना, उन्हें मदीने की राह बता देना। अब आलम यह है कि हुसैन मंजिल ज़बाला पर हैं, हुसैन ने क़याम किया हुआ है, खेमगाह एक तरफ लगी हुई है, चंद लम्हात रह गए, चंद दिन रह गए हुसैन को करबला पहुंचने में। 16 मंजिल दूर है, मंजिल ज़बाला पर हुसैन बैठे हुए हैं, कुर्सी हुसैन की लगी हुई है, हुसैन के सर पर छतरी का साया है, अब्बास और अली अकबर दाएं बाएं हुसैन के बैठे हुए हैं। अचानक हुसैन खड़े होके कहते हैं वालेकुम सलाम या अखी मुस्लिम। बस खत्म हो गई तकरीर, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता अपने सीने पे हाथ मारो, आखिरी जुमले कहने जा रहा हूं। एक बार हुसैन खड़े हुए, कूफे की तरफ रुख करके कहा वालेकुम सलाम या अखी मुस्लिम, है मेरे भाई मुस्लिम, तुझ पर भी हुसैन का सलाम। अब्बास ने एकदम सुन के कहा आका किसको जवाब सलाम दिया, किसको जवाब सलाम दिया? कहा अब्बास जरा एक तरफ आ जाओ, एक तरफ आ जाओ, इसलिए कि ज़ैनब का खैमा करीब है, रुकैया का खैमा करीब है। अब्बास को एक तरफ ले गए, कहा अब्बास मुस्लिम दारुल अमारा की छत पर है, मुस्लिम की गर्दन कटा ही चाहती है, मुस्लिम की गर्दन कटा ही चाहती है। कहा आका क्या दिखा सकते हैं कि मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है? अब्बास का बहनोई है मुस्लिम,
عباس کا بہنوئی ہے مسلم. کہا آقا دکھا سکتے ہیں کہ مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا عباس میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا تڑپ گئے. دیکھا دارالامارہ کی چھت ہے, مسلم ہے اور جلاد کی تلوار چلا ہی جاتی ہے. ایک بار عباس نے کہا آقا آپ اولی الامر ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ معجزے سے مجھے کوفہ بھیج دیں؟ معجزے سے مجھے کوفہ بھیج دے. حسین نے روتے ہوئے کہا عباس کیا برداشت نہیں ہو رہا؟ کیا مسلم کی مدد کرو گے جا کے؟ کیا نصرت کرو گے؟ کہا نہیں آقا نصرت نہیں. کہا پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا آقا مسلم بلندی پر ہے, گردن کٹ کے نیچے گرے گی, میں چاہتا ہوں گردن کو گود میں لے لو. حسین نے کہا عباس تم چھت کو دیکھ رہے ہو, ذرا زمین کو دیکھو. میری ماں فاطمہ زہرا گود پھیلائے. یا حسین 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 یا